بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان بھائیوں السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیم محمد خان۔ میرے کسان بھائیوں، مجھے ایک مشکل ہے، اور وہ مشکل کیا ہے؟ وہ مشکل یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم 22 کروڑ آبادی کے لیے ہم نے خوراک کو یقینی بنانا ہے۔ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ 24 کروڑ پاکستانی میرے پیچھے ہیں، اور ایکس پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری فرما رہے ہیں کہ 30 کروڑ پاکستانی یہاں موجود ہیں۔ تو میرا سوال اصل یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ ہم 22 کروڑ ہیں، 24 کروڑ ہیں یا 30 کروڑ ہیں؟ تو یہ چیز جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، ہماری فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اب مجھے ایک بحیثیت پاکستانی فارمر کے ایک آپشن مجھے نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی چپا باقی نہ رہے جہاں میں گندم کی کاشت نہ کروں، تاکہ اور کچھ نہ صحیح کچھ نہ کچھ میرا بھی حصہ اس کے اندر ہو۔ اب اس کے اندر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میری زمین ٹھیک ہے اور میں پیداوار 60 من 70 من میں لے رہا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میری زمین جو ہے وہ سیم زدہ اور تھور زدہ ہے، جسے آپ سیلائن سوائل کہتے ہیں۔ تو کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ میں اس زمین سے بھی پیداوار لوں، بھلے وہ 60 من نہ ہو، لیکن وہ دوسروں کے مقابلے میں وہ پیداوار زیادہ ہو؟ یہاں ٹریڈیشنلی ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے گپ چھٹکا۔ تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج میں بیٹھا ہوا ہوں ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس، اور وہ اسی ٹاپک پر کام کر رہے ہیں کہ ایسے ایریا کے اندر جو سیلائن ایریا ہے وہاں گندم کی کاشت کیسے لی جا سکتی ہے۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو، اور میں چاہوں گا کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ گپ چھٹ کیا ہے، اور اس کو اگر ہم ماڈرنائز کرنا چاہیں، جس کے نتیجے کے اندر وہ آدمی جس کی زمین ادروائز یوزیبل نہیں ہے، وہ اس میں سے گندم کی پیداوار کیسے لے سکتا ہے۔ بہت شکریہ حافظ وسیم محمد خان صاحب، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ ہمارے ہاں تو اب ایمرجنسی کی کیفیت ہے۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، میڈیا پہ سنا ہوگا کہ ابھی پاکستان میں 10 لاکھ ٹن آ چکی ہے، اور ہم شاید 6 لاکھ ٹن مزید منگوانے کے چکر میں ہیں۔ اب یہ مفت پہ تو نہیں آ رہی، ایک مقروض قوم پہ قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ چونکہ ہم زرعی سائنسدان ہیں، ہم زراعت سے متعلق ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ زمین کا ایک ایک انچ جو ہے وہ زیر کاشت لایا جائے۔ پاکستان میں 6.2 ملین ہیکٹر وہ سالٹ افیکٹڈ ایریا ہے، کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یا پھر اس سے بھی پاکستان میں غذائی بحران حل کرنے کی لیے مدد لی جائے؟ گندم ہماری سب سے بڑی فصل ہے، ابھی گندم کا موسم بھی آ چکا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں 90s کے بعد شاید کہ بہت اچھی سال ٹورنٹ گندم کی ورائٹی نہیں آ سکی۔ اگر آپ کسی سے سوال کریں گے، کسی ایکسٹینشن ایجنٹ سے، کلراٹھی زمینوں میں کون سی گندم کی ورائٹی لگائی جائے، وہ کہے گا پاسوان 90۔ ہر سال ہم گندم کی ورائٹیاں بناتے چلے جا رہے ہیں۔ رسٹ بڑا مسئلہ تھا، رسٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز ہم بناتے چلے جا رہے ہیں۔ گرین میں زنک کی مقدار پہ توجہ ہے، گندم کی پیداوار بڑھانے پہ توجہ ہے، لیکن یہاں میں اپنے زرعی سائنسدانوں کی توجہ گندم میں سیلینٹی ٹالرنس بڑھانے پہ بھی یا اس طرف بھی مبذول کرانا چاہوں گا، تاکہ ہم سیلان ایریا سے زیادہ گندم کی پیداوار لے سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ اچھی زمینوں ہی سے گندم کی اچھی پیداوار لیتے ہیں۔ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سالٹ افیکٹڈ سوائل سے بہت اچھی پیداوار لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آسٹریلیا اس کی بہت بڑی مثال ہے، اور وہ گندم کا ایکسپورٹر بھی ہے۔ ہم اتنا بڑا زرعی رقبہ رکھنے کے باوجود گندم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی فرمائی کہ ہمارے ہاں گپ شپ طریقہ بہت روایتی طریقہ ہے، بہت پرانا طریقہ ہے، اور بڑا مؤثر بھی ہے۔ اس میں کرتے کیا ہے؟ اس میں خشک زمین میں بجائی کرتے ہیں اور پھر پانی لگا دیتے ہیں۔ اس سے بیج کے اگاؤ میں خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، اور اچھا اگاؤ ہوتا ہے، ابتدائی گروتھ اور ٹریلنگ بھی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اب چونکہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور لوگوں نے تجربات بھی کیے ہیں، اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ گپ شپ کے طریقے کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیا جائے، اس میں تھوڑی ترمیم کر لی جائے، تو شاید اس کے فوائد میں اضافہ ممکن ہے۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ گپ شپ کرنے کے بعد ریجز بنا لیں یا پھر بیڈز بنا لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب گندم کے پودے بیڈز پہ یا ریجز پہ ہوں گے، نمکیات سطح زمین کے اوپر آ جائیں گے، وہ روٹ زون سے یا جڑوں سے دور چلے جائیں گے، اور پودے کے اندر نمکیات داخل نہیں ہو پائیں گے۔ پودے کی نشو و نما اور گروتھ بہت اچھی ہوگی۔ اس سے پیداوار میں اچھا خاصا اضافہ ممکن ہے۔ اس طریقے سے ہم چھٹا بھی کر سکتے ہیں اور ڈرلنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے چھٹا کیا خشک زمین پہ یا ڈرلنگ کی خشک زمین پہ، اس کے بعد روایتی طریقے میں تو یہ ہے کہ آپ پانی لگا دیں اور زمین کو ایسا ہی رہنے دیں۔
اگر اس میں تھوڑی موڈیفیکیشن کریں یا ترمیم کرنا چاہیں تو بجائی کے بعد آپ اس کی ریچز بنا لیں یا پھر بیڈز بنا لیں اور پھر پانی لگائیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے کسانوں کے لیے بھی بتایا ہے کہ ہمارے کرنے کے کون سے کام ہیں، اور آپ نے بریڈرز کو بھی بتایا ہے کہ ان کے کرنے کے کام کیا ہیں، تاکہ پاکستان میں پاورٹی کی جگہ خوشحالی لے سکے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔